السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیر و ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر امتحان میں آپ کو کامیابی کامرانی نصیب عطا کرے، اللہم آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا پیارا پیارا سا مہینہ ہے، ہمیں خوب عبادتیں کرنی ہے، خوب نیکیاں کمانی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور ہاں مدد اس طرح کریں کہ اگر آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور کسی کی مدد کرنے کے بدلے میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے بھی اس سے کچھ چاہیے تو تب جا کے میں اس کی مدد کروں گا۔ نہیں، خدا را اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوگا اگلے کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کبھی بھی یہ بات مت اپنے دل میں لائیں کہ اگر آج میں نے چند پیسوں سے اس کی مدد کی ہے تو کل میں کوئی بھاری معاوضہ اس سے وصول کروں گا، بلکہ یہ سوچ کر اس کی مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اس انسان کی مدد کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اب اگر قبر میں جانے کے بعد ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ دنیا میں جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی تھی وہ تو ہم نے کی ہی نہیں، وہ تو ہم نے مکمل کی ہی نہیں۔ مثلا اللہ پاک نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے، ہم روزے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں مالدار بھی بنایا تھا اور صاحب استطاعت بھی بنایا تھا، ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے تھے اور اپنے مال کے ذریعے حج بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم تو غافل رہتے تھے دنیا میں، ہم نے تو حج بھی نہیں کی ہے۔ تو سوچیں اور ذرا غور کریں، ہم اس حال میں اگر مرتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولے، ہم نے غیبتیں کی، ہم نے تہمتیں لگائیں، ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق مارے، ہم نے زنا کیے، ہم نے بدکاریاں کی، ہم ایسی فحش جگہوں پر آتے جاتے تھے جہاں پر جانے کے لیے ہمیں روکا گیا تھا، ہمیں منع کیا گیا تھا، ہم نے اپنے والدین کا دل دکھایا تھا، ان کا کہنا نہیں مانا تھا، ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آتے تھے، تو خدا را اگر ہم ایسی حالت میں مرتے ہیں، نعوذ باللہ اگر ہم سے ہمارے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو روز محشر ہمارا کیا بنے گا؟ قبروں میں جانے کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ تو سوچیں اور ذرا غور کریں۔ دنیا میں اتنے پیارے پیارے رشتے ہمیں ملتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، اگر ہم کسی غلط راستے پر چلے بھی جاتے ہیں، کوئی غلط راستہ اختیار کرتے بھی ہیں تو ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس راستے پہ چلنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھو، بیٹا تم نمازیں پڑھا کرو۔ لیکن اس وقت تو ہم اپنے جوانی کے جوش پر ہوتے ہیں اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی تو ہم پڑھ لیں گے۔ تو بہت بری بات ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، گناہوں سے توبہ کیجیے، نہیں معلوم کہ زندگی کی یہ سانسیں کب ہم سے چھین لی جائیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو ہماری تمام عبادتیں خراب ہیں، ہم یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہی جو ہماری نانی دادی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے ہم اسی طریقے سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی پہلے والے بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو پڑھ پڑھ کے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، کیا ان کو ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ کیوں نہیں ملتا ہوگا؟ اس وقت علم اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا علم اب پھیل چکا ہے۔ اب لوگ گھروں گھروں میں جا کے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، اور جن لوگوں کو معلوم چل رہا ہے کہ ہمارا قرآن پاک ناقص ہے وہ لوگ سیکھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوچئے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता इबादत करने के लिए। दुनिया के सारे काम हम कर लेते हैं, एक एक चीज़ हमारी वक्त के ऊपर रेडी होती है, तैयार होती है, सिर्फ इबादत के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। हम ये सोचें ना कि अगर अपने कीमती वक्त में से अगर आधा घंटा भी इल्म दीन सीखें तो शायद अल्लाह पाक हमसे भी राज़ी रहें, खुश रहें। तो कोशिश कीजिए इल्म दीन की महफिलों में आए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी हर बात में इतना असर पैदा कर दे कि जो लोग भी मुझे सुनने वाले हैं उनके दिलों में ये बातें उतर जाएं और वो अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो सीधा रास्ता इख्तियार कर लें। तो हो सकता है उसके बदले में मेरे लिए भी आखिरत के लिए आसानियाँ हो जाएं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो छोटी सी वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर कहूँगी ज़िंदगी की सांसों का कुछ भरोसा नहीं, अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ मत पहुँचाएं। ये जो आपके पास आपकी ज़बान है ना, सबसे बड़ी आपकी दुश्मन यही ज़बान है। और आप चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लें, कितने ही अच्छे आप खूबसूरत बन जाएं, अगर आपकी ज़बान खूबसूरत नहीं होगी तो आपकी ऐसी खूबसूरती किसी भी काम की नहीं है। आपको अपनी ज़बान को खूबसूरत रखना है। ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।